الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام ہم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسائل بتا رہے تھے، قرآن سے مسائل بتلا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر اور عمر بھی تشریف لائے، چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے اور مجمع میں بیٹھ گئے۔ حضور نے کافی دیر تک گفتگو جاری رکھی، پھر تھوڑی دیر بعد حضور اپنی جگہ مبارک سے اٹھ کر مجلس سے باہر گئے۔ ہم صحابہ اسی جگہ پر بیٹھے رہے، کافی دیر ہو گئی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کافی دیر ہو گئی، ہم سب پریشان ہو گئے، ہمیں خوف ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب مجلس سے اٹھ کر باہر گئے ہیں، کافی دیر ہو گئی لیکن اب تک واپس نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے خوف ہوا کہ اللہ کے رسول اکیلے باہر گئے ہیں، اگر کسی دشمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا دیکھ لیا تو وہ حضور کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کسی دشمن نے حضور کو اکیلا دیکھ لیا، وہ حضور پر وار کر سکتا ہے، حضور کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمیں خوف ہوا، ہم تمام صحابہ کرام اٹھ گئے اپنی اپنی جگہوں سے، اور ہم نے سامنے سے ایک صحابی نے اعلان کیا کہ بھائی حضور کو تلاش کرنے نکلو، کافی دیر ہو گئی، حضور مجلس میں واپس نہیں آئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم تلاش کرنے نکل گئے، ہم تلاش کرنے گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کافی دیر تک ڈھونڈتا رہا، میں کافی دور چلا گیا، چلتے چلتے مجھے انصار کا ایک قبیلہ نظر آیا، میں اس قبیلے کے اندر داخل ہوا، میں اس قبیلے کے اندر گیا، میں نے دیکھا کہ اس قبیلے میں ایک خوبصورت باغ ہے۔ میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ حضور اس باغ کے اندر ہو سکتے ہیں، شاید حضور اس باغ کے اندر موجود ہو، میں جا کر اس باغ کے اندر حضور کو دیکھتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں باغ کے پاس گیا اور میں باغ کے ارد گرد چکر لگاتا رہا، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہ ملا کہ میں باغ کے اندر جاتا، حضور کو دیکھتا، مجھے کوئی دروازہ نظر ہی نہیں آیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ایک نالی نظر آئی جس کے ذریعے پانی اندر جاتا تھا، پانی اس باغ کے اندر جاتا تھا۔ میں نے سوچا دروازہ نہیں مل رہا، میں اس نالی کے ذریعے اندر جاتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس نالی کے ذریعے باغ کے اندر داخل ہوا، میں باغ کے اندر میں نے جا کر دیکھا حضور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہے۔ میں نے حضور کو دیکھا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے حضور مل گئے۔ اتنے میں حضور نے بھی مجھے دیکھ لیا، کہا ابو ہریرہ تم ہو؟ ابو ہریرہ فرمانے لگے جی یا رسول اللہ میں ہوں۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے ابو ہریرہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور آپ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور کافی دیر تک ہم نے آپ کا انتظار کیا، آپ واپس نہیں آئے، ہمیں خوف ہوا، ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا لے، کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچے، ہمیں خوف ہوا، ہم آپ کو تلاش کرنے آئے۔ حضور میں باغ کے اندر ہوں اور باہر بھی کچھ صحابہ کرام ہے، حضرت عمر بھی ان صحابہ کرام کے ساتھ آپ کو تلاش کرنے آئے۔ حضور فرماتے ہیں حضور نے اپنے دونوں جوتے ابو ہریرہ کو دیے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے اپنے دونوں جوتے مبارک مجھے پکڑائے اور مجھے کہا ابو ہریرہ باہر جاؤ اور جتنے بھی صحابہ اکرام مجھے تلاش کرنے آئے ہیں ان سے کہہ دو، اور جو شخص تجھے یہ کہتا ہوا ملے وہ یہ کہتا ہو، کوئی شخص تجھے یہ بات کہتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ یہ کہتا ہو، اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اس بات پر یقین رکھتا ہو، جا کر ان سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت کی بشارت سنا دی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ کا مقام دیکھیں، اللہ خود جنت کی بشارت سنا رہا ہے۔ ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، میں باغ سے باہر آیا، میں نے باہر آ کر دیکھا حضرت عمر بھی موجود تھے۔ میں نے صحابہ کرام کو کہا کہ اے صحابہ، یہ حضور کی بات سن لو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے کہا صحابہ، آقا کے پاس میں گیا تھا، آقا نے مجھے کہا جو شخص بھی مجھے تلاش کرنے آیا ہے، شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، جا کر ان سے یہ کہہ دو کہ اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ بات کہہ دی، جب میں نے یہ خوشخبری سنائی تو حضرت عمر موجود تھے، صرف حضرت عمر نے سنی، دیگر صحابہ کرام تھوڑے دور کھڑے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت عمر میرے پاس آئے اور حضرت عمر نے مجھے ایسا پنچ مارا کہ میں نیچے زمین پر گر گیا اور میں اٹھا دوبارہ۔ میں نے کہا عمر، آپ نے مجھے اتنا سخت پنچ کیوں مارا؟ ابو ہریرہ یہ کہنے لگے عمر سے کہ عمر، آپ نے مجھے اتنی زور کا تھپڑ اتنی زور سے کیوں مارا؟ حضرت عمر کہتے ہیں، ابو ہریرہ یہ تم کیا کہتے پھر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، حضرت عمر، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ باہر جا کر اعلان کر دو۔ حضرت عمر خود اس باغ کے اندر تشریف لے گئے، دونوں تشریف لے گئے، حضرت عمر بھی حضرت ابو ہریرہ بھی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عمر کیا ہوا؟ ابو ہریرہ ارشاد فرمانے لگے، حضور آپ نے جو بات مجھ سے کہی تھی، میں باہر گیا تھا، میں نے تمام صحابہ کو جمع فرما کر وہ بات ارشاد فرما دی تھی، لیکن حضرت عمر نے مجھے بہت سختی سے ایک تھپڑ مارا جہاں تک کہ میں نیچے گر گیا۔ آقا نے فرمایا، عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر کا جواب سنیے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ آقا، اگر ہم یہ بات ان صحابہ کو بتا دیں، ان مسلمانوں کو بتا دیں کہ اللہ نے تمہیں جنت کی خوشخبری سنا دی ہے، تو آج سے میری یہ بات سن لیں، آج سے کوئی بھی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، لوگ اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ لوگ یہ خوشخبری سن لیں کہ اللہ نے ان کے مقدر میں جنت لکھی ہے، آج سے یہ اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کی اتباع کرنا چھوڑ دیں گے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، حج کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول، میرا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ خوشخبری نہ سنائیں، اگر آپ سناؤ گے تو یہ کیا پتہ دین سے پھر جائے۔ میرا مقصد یہ ہے۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں، وہ صحابہ، ان کو پہلے سے پتا تھا، ان کو تو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر بتایا۔ آپ قرآن پڑھتے نہیں ہو، آپ نے قرآن میں پڑھا تو ہوگا نا، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں اور وہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ میرے دوستوں، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کو خوف ہوتا تھا، صحابہ کو ڈر ہوتا تھا، کہیں ہم سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں ہم سے خطا نہ ہو جائے، کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ میرے دوستوں، اب یہ بات، اس بات پر غور فرمائیں، اگر یہ خوشخبری مجھے اور آپ کو ملتی، یہ خوشخبری مجھے اور آپ کو ملتی تو ہم کیا کرتے؟ ذرا سوچیں۔ میں وعدے سے یہ بات کہتا ہوں، وعدے سے، اگر یہ خوشخبری ہمیں ملتی، ہم جس وقت ہمیں یہ خوشخبری مل رہی ہوتی، اس وقت سے جیسے خوشخبری ملتی، ہم اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ اللہ نے بخش دیا ہمیں، اللہ نے ہمارے مقدر میں جنت لکھ دی ہے، بس ٹھیک ہے، نماز پڑھنے چھوڑ دیتے، عبادت کرنی چھوڑ۔ میرے دوستوں، یہ وہ صحابہ کرام ہے جن کے دلوں میں ایمان ایسا مضبوط تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے خود قرآن کو پڑھا ہے،
خود بھی دین کو سمجھا ہے، اور یہ قرآن مجھے اور آپ کو آج یاد ہے، مجھے اور آپ تک آج جس ذریعے سے پہنچا ہے وہ بھی صحابہ کرام کے ذریعے، یہ ایسے نہیں آیا، یہ صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، صحابہ نے ان کو محفوظ کیا اور پھر ہم تک ان کو پہنچایا۔ میرے دوستو، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ گھر بیٹھے بٹھائے ہمیں دین مل گیا، ماں کی گود میں ہمیں دین مل گیا۔ صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، صحابہ نے دین کے لیے اپنے سروں کو کٹوایا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، علماء اکرام نے اپنی جانیں لٹائی دین پر، اپنے سر تن سے جدا کروائے۔ میرے دوستوں، اس دین کی قدر کرنا سیکھ لو، قدر کرنا سیکھ لو، اور اللہ سے ہر وقت میرے دوستوں دعا مانگا کریں۔ لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادت کا مخز جو ہے یہ دعا ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ میرے دوستوں، دعا مانگا کریں، اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگا کریں، یا اللہ تو نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا ہے، کبھی ہم سے ایمان چھین نہ لینا۔ یا اللہ تو نے عبادت کرنے کی توفیق دی ہے، کبھی ہم سے چھین نہ لینا۔ یا اللہ تو نے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، کبھی ہم سے چھین نہ لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔